سر ابھی آپ بتا رہے تھے این سی پی کے حوالے سے، وہاں پر لوگ بڑے خوش تھے آپ سے اور لوگ آپ کی ایبسنس میں بھی آپ کی تعریف کرتے تھے. آگے تھوڑا سا سفر بتائیے اس حوالے سے. وہ پھر یہ ہوا کہ میں 60 کو اپروچ کر رہا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا شاید ایٹیچیوڈ اور میرا جو ویژن تھا، کیونکہ میں ہر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس طرح چلو، وہ میرے خیال میں پاکستان کی سائنس کے لیے نقصان دہ تھا. میں نے ایگری نہیں کیا. لہذا اشفاق صاحب اگرچہ بہت چاہتے تھے، انہوں نے وہ بندہ کہ جو شروع میں میرے ساتھ نہیں ٹھیک، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نہیں جانا اور آپ منہ سے کہا بھی نہ کرو میں ریٹائر ہو رہا ہوں، آپ کو ایکسٹینشن ملے گی اور یہ ہو. لیکن کچھ لوگ جو کہ مجھے چاہتے تھے نکالنا، ان کو یہ بہانہ ملا. حالانکہ میرے بعد بھی جو آیا اس سے پہلے بھی 70 سال تک 75 80 تک بھی لوگ وہاں ڈی جی رہے. میرے بعد والے کو بھی ایکسٹینشن ملی تو مجھے ان کو بہانہ مل گیا کہ جی میں ریٹائر ہو رہا ہوں. سو میں چونکہ اٹامک انرجی کمیشن سے میں ڈیپوٹیشن پہ آیا تھا. اس وقت مجھے انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ کو 50,000 ایڈیشنل دیں گے اگر آپ کمیشن چھوڑ کے آؤ. میرے دل میں تھا کہ میں اس طرح کا رسک نہیں لوں گا، کیونکہ میرا کام میں نہ چل سکا تو واپس جاؤں گا. تو میں نے ڈیپوٹیشن قبول کی. یہ مجھے فائدہ دے گئی چیز. لہٰذا جب میں ریٹائر ہوا ہوں اٹامک انرجی کمیشن سے تو اب پینشن پر ہوں. تو لیکن ایک اور چیز بتاؤں، ایک اچھی بات یہ بائی چانس ہو گئی کہ ایک دن میرے سپارکو کے چیئرمین سے، جو اس وقت چیئرمین تھا جب میں ریٹائر ہوا ہوں نا 2014 میں، تو اس سے میری ایک ملاقات بائی چانس ہو گئی. اس کے اگرچہ وہ بندہ سائنٹسٹ نہیں تھا، لیکن ایک کریڈٹ اسے میں دیتا ہوں کہ وہ چاہتا تھا سائنس کو پروموٹ کرنا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جاب کے لیے گیا ہوں. ایسے ہی بیٹھے میں نے کہا پاکستان کیا کر رہے ہیں سائنس میں یا اسپیس میں، کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی پاکستان میں. یہ وہ میں نے کہا دنیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اور سورج پر ریسرچ ہو رہی ہے، گلیکسیز پر ہو رہی ہے فلاں. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے IST میں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں، اسپیس سائنس کا انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں ایک ینگ بندہ ہم سے، وہ اس وقت 40s میں ہوگا لیکن خود بھی برائٹ وہ بندہ، پارٹیکل فزکس کا اور پیشنیٹ، فروخ چشتی. میں نہیں جانتا تھا وہ ایزی. اس نے اسے فون کیا اور کہا کہ یار میں ایک آدمی کو بھیجتا ہوں ذرا ان سے مل لیں. اس کے بعد مجھے اس نے کہا کہ آپ کائنڈلی اس بندے سے ملاقات کر لیں. مجھے کچھ شک پڑا کہ شاید کوئی جاب کا ہو یا کچھ. میں بھی اب ریٹائر ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اگر کچھ ہے تو میں چلا جاتا ہوں. چلا گیا. وہ بندہ اگرچہ ینگ تھا، اب ہی کی ایج کا ہوگا تقریباً اس وقت. اور میں یہ حیران ہوں کہ پاکستان میں جنرلی اگر لوگ ہیڈ بیٹھے ہوں اور کوئی بڑا جس کا CV اسٹرانگ ہو، ریسرچ پیپر اچھے ہوں، وہ پروفیسر آئے تو وہ عام طور پر چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئے. آپ کو پتہ نہیں یہاں کی. وہ بندہ چونکہ خود بھی اسٹرانگ تھا اپنی فیلڈ میں، اس کو ڈر نہیں تھا اور وہ سچ مچ چاہتا تھا ڈیولپ کرنا اسپیس سائنس میں ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس کو اور پلازما. اس نے مجھے جب میں ملا اس سے بڑا پیار سے اٹھ کے ملا اور اس سے بلکہ دوستی بھی ہو گئی بڑے رسپیکٹ کے ساتھ. وہ پوزیشن کا اس نے کوئی بھی نہیں مجھے کبھی، دیکھیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کبھی مجھے اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا. یہ ہوتی ہے سائنس کی قدر. وہ مجھے فون کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمرے میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہاں. میں ایک بات کرنی ہے ہوں. میں نے کہا ہاں آ جائیں، میں آ جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں آ رہا ہوں. یہ ہے لیول. یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ چلیں خیر چھوڑیں کہ یہاں کی سچویشن اور وہاں کی فرق. جی یہ تھا وہ. اچھا اب میں چلا گیا وہاں. 2-3 لوگ ینگ میں نے دیکھے کہ بڑے انتھوزیاسٹک. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ PhD پروگرام شروع کریں اور MS. ان لوگوں نے مل ملا کے سب ینگ لوگوں نے HEC کو بھیجی ہوئی تھی اپلیکیشن کہ ہمیں MS اور PhD سٹارٹ کرنے کی اجازت دی جائے. وہ کہیں اپلیکیشن کہیں گم گما گئی ہوگی یا کیا ہوا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. حالانکہ HEC بہت ایفیشینٹ ادارہ تھا اسپیشلی اس زمانے میں. اس کے بعد جب میں گیا تو میں نے کہا اچھا چلو یار میں ٹرائی. وہ سمجھتے تھے شاید میرے کوئی تعلقات ہوں گے، لیکن میرے تعلقات اتنے زیادہ ہیں ہی نہیں سائنس میں. میں نے بائی چانس بس نمبر کہیں سے لے کے فون کیا. وہاں ایک عورت تھی، میں نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ جہاں بھی ہو وہ خوش ہو. شمیم نام تھا اس کا. میں نہیں جانتا نہ وہ مجھے جانتا. میں نے کہا کہ اس طرح ایک اپلیکیشن ہے کہ ہم MS اور PhD شروع کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ دوبارہ بھیج دیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. کچھ اس طرح کا کہا یا میں بتاتی ہوں کچھ دنوں میں. اس عورت کی بہرحال مہربانی سے 15 دن کے اندر ہمیں اجازت مل گئی. یہ ہے کام کا طریقہ. ٹھیک. اس اجازت سے یہ ہوا کہ چونکہ میرا کچھ ایکسپیرینس لوگ جانتے تھے، جیسے آپ نے بھی دیکھا، نہ بھی جانتا ہو تو بندہ جب سن لے کہ اچھا یار ایک بندے نے عمر گزاری ہوئی ہے اس فیلڈ میں
تو میرے ساتھ 4 PhD کے اسٹوڈنٹ آ گئے، 5 MS کے، اور 2-3 کو میں کرا چکا تھا۔ اب میرا جب 65 کی ایج ہوئی تو میں وہاں ریگولر پروفیسر نہیں رہا ISG میں۔ انہوں نے ریگولر، جو پہلا VC تھا وہ بھی، ہاں وہ بھی اگرچہ وہ سائنٹسٹ نہیں تھا، انجینئر تھا، لیکن اس کا بھی دل تھا کہ سائنس وغیرہ کو ڈیولپ کریں۔ اگرچہ مجھے ایک مطلب رویے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ذرا اتھارٹیٹیو، آئی ڈونٹ لائک اس کو ایک دن، بلکہ میں یہ کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا یہاں، نام میں اس لیے نہیں لیتا شاید ان کو ناگوار گزرے، کہ ان کو شک پڑ گیا کہ شاید میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور میں بد دل بھی تھا کہ میں اس طرح، میں بہت زیادہ اوبیڈینس پسند نہیں کرتا۔ اس نے فون کیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں سے جانا نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ غنیمت اور رسپیکٹ، بے شک میرا اپنا بھی قصور ہے ٹھیک کہ میں بالکل، لیکن یہ اس کا ٹیلی فون آیا تھا مجھے۔ بہرحال میرا جب 65 کی ایج ہو گئی تو ایک بندے کو میرے پاس بھیجا ہوگا انہوں نے یا کچھ، انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کی ایج 65 کے بعد ہم آپ کو ریگولر نہیں رکھ سکیں گے، لیکن آپ یہی سمجھیں کہ آپ ریگولر ہیں، آپ کی سیلری میں تھوڑا بہت فرق پڑے گا، لیکن آپ کنٹینیو کرتے رہیں، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، ہم خود کریں گے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھا کہ ان کا اپنا سسٹم کے سال کا کانٹریکٹ پہ سیلری تھوڑی سی کم ہو گئی، لیکن ظاہر ہے پینشن بھی تھی، تو مجھے اتنا مطلب میں وہ نہیں ہوں پیسے کا بھوکا کہ میں اب وہ اس کے لیے 50-60 ہزار کے لیے نیگوسیشن کرتا۔ اب میرے پاس 4 اسٹوڈنٹ، یہ PhD کے، 5 میرے پاس MS کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے زندگی انجوائمنٹ میں گزر رہی ہے، سائنس میں ٹھیک۔ وہاں امپائر بدل گئی، نیا VC، نئے رولز، یہ بھی ایک کنٹینیوٹی نہیں ہمارے پاس۔ مجھے کسی نے، اچھا ہیڈ بھی بدل گیا، اب ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ ہی نہیں ہیں، ہیڈ بھی ایک اس طرح کا ہے کہ جو سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، رجسٹ نہیں کرے گا۔ ہیڈ نے مجھے کہا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جن کی ایج زیادہ ہے، اس وقت میں تقریباً 67 کا ہونے والا تھا، تو ان کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے 7 سال میں نے جاب کر لی ریٹائرمنٹ کے بعد، اب دریوزہ گری میں کیا کروں، شکر ہے خدا کا، درویشی مجھے جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یعنی میں پیسے کے پیچھے بھاگا نہیں دیا تھا قدرتی۔ اب میرے پاس PhD کے اسٹوڈنٹ آ گئے کہ سر ہمارا کیا بنے گا، آپ چلے گئے، آپ پلیز VC سے ملیں، وہ ڈین سے ملیں۔ میں نے کہا دیکھو اگر آپ کہتے ہو تو آپ کے لیے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ میری ذلت ہے، میں جاؤں گا وہ سمجھیں گے کہ جاب لینے آیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جائیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ابھی میرے 10 وہاں پر مہینہ 1.5 مہینہ تھا، کبھی پھر ملاقات ہوتی تھی، پھر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھو میں تمہارا کیریئر خراب نہیں کرنا چاہتا، مجھے کہتے ہو میں چلا جاتا ہوں، نہ تو میری بات وہ مانیں گے سوائے اس کے کہ میں ذلت فیل کر کے آ جاؤں گا۔ یہ ان کی بھی بات ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، نہیں۔ بس میں نے وہاں سے بوریا بستر اٹھایا، جو آخری دن تھا آ گیا۔ وہ 4 اسٹوڈنٹ، وہ ان میں سے 2 نے پھر مجبور ہو کے چھوڑا، بہت پریشان، ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے ابھی بھی۔ 2 ابھی بھی میرے ساتھ ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی ایک جگہ ہے کہ میرے ساتھ کریں۔ اکیڈمی آف سائنسز کا میں ممنون ہوں، شکر گزار، وہ بلکہ وہ بھی مجھے ریاض صاحب نے کہا ایک دن کہ جی آپ کا میں فارم، وہاں یہ ہے کہ بندہ اپلائی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ نامینیٹ کرے تو کنسیڈر، انہوں نے کہا میں آپ کو نامینیٹ کر رہا ہوں فیلوشپ کے لیے۔ اچھا وہاں ہماری سائنس کا کلچر بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں بھی واقفیتیں اور وہ چلتا ہے، صحیح جو بات ہے، بے شک لوگ میرے مخالف ہوں لیکن دس از اے کلچر۔ تو وہاں جو انیشیل ہوتا ہے نا ان کا منیمم کرائٹیرین، وہ تو میں کر گیا پہلی دفعہ بھی۔ ظاہر ہے اگر ریاض الحسین صاحب کو پتہ تھا کہ میں وہ لمٹ کراس کر رہا ہوں تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے، لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ اگلے سال انہوں نے پھر کیا، قادر صاحب نے بھی، پھر نہیں ہوا۔ پھر ایک بندہ ہے جس کے تعلقات تھے، وہ چونکہ NCP میں تھا، پھر اس نے ووٹنگ میں مدد کی، ووٹنگ کو 1 آدھ ووٹ بس، وہ بھی مجھے مارجنل جتنے چاہیے تھے بس پورے ملے، میں فیلو ہوا۔ لیکن یہ انسٹیٹیوٹ جو بھی ہے وہ پرائیویٹ ہے، یعنی پرائیویٹ سے مراد ہے NGO ہے، وہ کسی حکومتی ادارہ کے تحت نہیں، لیکن وہاں پاکستان کے ٹاپ کے سائنٹسٹ پروفیسر کیا نام ہے یہ جو ہیں عطاء الرحمان صاحب، ان کے اسٹوڈنٹ بھی، اور پاکستان کے مختلف ایریا سے، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، سارے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ وہاں پر فیلو ہیں، اور ٹوٹل پورے پاکستان سے 80 یا 85 کے درمیان ہیں تقریباً۔ تو ریاض صاحب بھی تھے، قادر صاحب، فیاض الدین، یہ سارے، تو وہ میں وہاں فیلو بن گیا۔ یہ چیز جسے میں سمجھتا تھا بیکار ہے،
سب سے زیادہ کام آئی. انہوں نے مجھ پہ مہربانی کی. 2014 میں نے جب ریٹائرمنٹ ہو گئی این سی پی سے نکل آیا تو مجھے ڈسٹربنس ہوئی کہ میں نے سوچا اپنے گھر کے اوپر انسٹیٹیوٹ بناؤں گا، کیونکہ میں ریئیکشنری تھا کہ یار یہ تو بڑا کام ہے کہ جب مرضی چاہیں نکال دو اور بندہ کام ہی نہیں کر سکتا سائنس میں. تو وہاں خرچہ بڑا تھا کہ میں کمپیوٹر سیٹ کروں، AC لگاؤں، تو لوگ تو میرے پاس آ جائیں گے لیکن سیلری نہ بھی دوں، چلو انسٹیٹیوٹس کیا ہیں. تو یہ بڑا خرچہ تھا اور مکمل بھی نہیں تھا اوپر کا میرا پورشن. تو میں نے وہ جو اس وقت سیکریٹری تھے نا انور نسیم صاحب، اس کے اگرچہ پھر وہی ہے کہ ہر ایک کی عادتوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ ان کا پازیٹیو کام، مجھ سے سینئر کافی 15-20 سال. میں نے انہیں فون کیا، اب ان سے سلیکٹ تھی. میں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اکیڈمی آف سائنسز میں آ کے بیٹھ جایا کروں ریسرچ کرنے اور میرے ساتھ کو کولیبریٹ. کہنے لگے یار حامد 25 سال ہو گئے نمان اکیڈمی یہ پہلا فیلو ہے جن نے کیا ہے کہ مینوں بیٹھن نوں جگہ چاہیے. یہ مہربانی، انہوں نے مجھے ایک کمپیوٹر بھی لے دیا وہاں اور ایک مجھے پرنٹر لے دیا. وہاں بیٹھے اب مجھے 9 سال ہو گئے ہیں اور میرے 30 سے زیادہ پرچے وہاں سے. پنسٹک سے ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے میرے ساتھ، اس نے PhD کی ہوئی ہے، اس کو بھی شوق ہے کام کا، شوکت علی شان. وہ 9 سال سے مسلسل میرے ساتھ بیچارہ کام کر رہا ہے. آنے جانے کی بھی تکلیفیں صحیح. آج کل اسے خیر گاڑی مل جاتی ہے، ہفتے میں 1 آدھ دن آتا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. لیکن اتنا شوق، حالانکہ اور بھی میرے اسٹوڈنٹ ہے، کسی اور میں نے نہیں دیکھا، ورنہ میں وہاں اب تک گروپ بنا لیتا. تو یہ ہے کہ اس نے اکیڈمی آف سائنسز نے ریسرچ کی، اور کم از کم یہ بھی ہے کہ کاغذ مل جاتا ہے، کمپیوٹر ہے، پرنٹر ہے، تو اور کولیبریشن کی ایک جگہ ہے جو کہ میں گھر میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو میں ان کا بڑا ممنون ہوں یہاں کہ بیٹھا ہوا ہوں. اور وہ یہ لائف لانگ ٹائٹل ہے، تو یہ درویشانہ کام رہے گا. تھوڑا سا شاعری کے حوالے سے. ہاں، شاعری اصل میں میرا جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے خواب میں شعر آتے تھے. میں بعد خواب میں نظم کہتے کہتے اٹھتا تھا. سائنس تو میں نے حالات بتا دی ہے کس طرح آیا ہوں ادھر. تو شاعری میں 3 کتابیں تو آپ کو بتایا نا کہ ابھی تک نہیں، 2 شاعری کی ہیں، ایک نثر کی لکھی تھی سائنس تلاش حق، کہ وہ بھی میں تھنکنگ چینج کر سکوں. اب ایک ہے جو کہ میں ابھی شائع کروں گا. تو میرا جو سٹائل تھا وہ، جب میں حلقہ رباب ذوق کبھی کبھی جاتا تھا، انہیں بیٹھتا تھا، تو وہ اعتراض یہی تھا کہ کلاسیکل ہے. جیسے ایک غزل کے میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں کہ پرواز میں بھی شاخ تمنا نظر میں ہے، پر کیا کروں کہ برق میرے بالوں پر میں ہے. ایک شام ہو گئی ہے مہو سال سے جدا، ایک شام ہے کہ اب میرے 8 پہر میں ہے. ٹھہروں کہاں کہ پاؤں بھی رکھنے کو جا نہیں، کوثار چل رہے ہیں بیاباں سفر میں ہے. اور اسی طرح کا نا، میں جو جذبہ ہے میں اس کو، ویسے نظمیں میں نے زیادہ لکھی ہیں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں، ورنہ ایک نظم سنا دیتا. جی پلیز آپ کرتا دوں. بس آنکھوں کا وعدہ میری کتاب کی پہلی نظم ہے. 4 اس کے بند ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جی، کیونکہ جو بیتتی تھی وہ لکھا ہے میں نے، آرٹیفیشل تو لکھا نہیں. وہ عہد دوستی جسے تم نے بھلا دیا، برگے خزاں تھا کیا کہ شجر سے گرا دیا. پھولوں کا رنگ تھا کہ ہوا میں اڑا دیا، کاغذ کی ناؤ تھی جہاں چاہا بہا دیا. آنکھوں کی ایک بات ہے آنکھوں سے کی ہوئی، تحریر ہے نہ مہر ہے اس پر لگی ہوئی. محفل میں آ کے بیٹھنا وہ میرے روبرو، اور دیکھ لینا آپ کا ایک بار 4 سو. کرنی وہ مجھ سے رمز و کنایے میں گفتگو، انداز و ناز و غمزہ تھے غماز آرزو. مطلب ہر ایک لفظ کا پہچانتا تھا میں، کس کی طرف ہے روئے سخن جانتا تھا میں. آنکھوں نے جو کہا تھا مجھے یاد ہے وہ سب، لیکن میری طرف کوئی شاہد نہیں ہے اب. دریا کنارہ کش ہوئے باتوں سے بے سبب، غنچوں نے سی لیے ہیں گلستان میں اپنے لب. اندھا ہے وقت اس کی زباں ہے نہ گوش ہیں، بے درد ساری ہجر کی راتیں خاموش ہیں. جب شمع دل بجھی غم سود و زیاں گیا، کیا پیچ و تاب کھا کے فضا میں دھواں گیا. جو زندگی کا راز تھا وہ رازداں گیا، ایک درد مجھ کو دے کے میرا مہرباں گیا. عہد دل و نظر تھا بھلایا نہ جائے گا، لکھا ہوا نہیں ہے مٹایا نہ جائے گا. بہت اچھے. تو یہ کیفیت آپ کو نظر آتی ہوگی کہ اس فلو سے میں لکھتا ہوں. صحیح. تو ابھی کوئی کسی بک پہ کام بھی کر رہے ہیں؟ ہاں، ابھی میں کچھ نظمیں تھوڑی سی نا ان حالات پہ بھی، پہلے تو میں اپنی ہی کیفیات میں گم رہتا تھا، اسی پر زیادہ ہے پہلی کتاب. دوسری میں نے
ایک لکھی تھی جنگل میں جمہوریت کہ کیا چیز ہے، تو جنگل میں سب جانور کہہ رہے ہیں ہم کو حکومت دے دو، وہ بھی نظم تھی. پھر تلاش حق بتایا. اب جو ہے میرے پاس نظمیں اور غزلیں جو اکٹھی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ریکارڈ ایک میں کر دوں، لیکن میرے بچے بھی چونکہ سائنس میں ہیں، وہ انہوں نے مشورہ دیا آپ سائنس میں کیا، کدھر شاعری واعری میرے گھر میں پسند نہیں کرتے بچے بھی، بیوی بھی. تو بچوں کا بھی ایک چیز بتاؤں کہ گھر میں نا اگر ماں باپ حالانکہ کہتے ہیں کہ بچے پڑھو، میں نے بھی اپنے باپ کی طرح بچوں پہ توجہ نہیں دی. وہ سارا کریڈٹ میری وائف کا ہے کہ ان کو پڑھایا، پتہ نہیں کیسے پڑھ گئے. لیکن ایک مجھے چیز خیال آ رہی ہے کہ یار تربیت کیا چیز ہے. ایک دن میرا بیٹا پڑھ رہا تھا کچھ نا، تو وائف چاہتی تھی میں کوئی بازار سے سودا لے آؤں. عام طور پہ بیگمات چاہتی ہیں کہ بچوں کو سہولت ملے، باپ جائے. میں نے کہا میں کام لگا ہوا ہوں. میں نے اسے کہا یار تم لے آؤ. کہنے لگا کہ میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا یار ہر وقت پڑھتے رہتے ہو تم، میں تو سودا بھی لاؤ. کہتا ہے یہ کیا کہ آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہو. کیونکہ میرا صحیح کام کا دن سیٹرڈے سنڈے ہوتا تھا کہ میں جب دفتر نہیں جانا اور فریش مائنڈ سے صبح میں کتابیں لے کے بیٹھ جاتا تھا سائنس وغیرہ میں، اور پوئٹری رات کو زیادہ تر، یا دن کو بھی میں جگہ ڈھونڈتا تھا گھر میں خالی. تو یہ میرا شوق رہا ہے، اس لیے دنیا سے رہا کنارہ کش. آپ کو بھی پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا، یہاں آیا ہوا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے مستقبل میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. لیکن مجھے لگتا نہیں، میں تھوڑا سا پیسمسٹک بھی ہو رہا ہوں، لیکن کوشش، طبیعت ایسی ہے کہ میں کوشش جاری رکھوں گا. جی بہت اچھی بات ہے سر آپ کا. میں آپ کو جب قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا، آپ کو نہیں پتہ کہ میں جانتا ہوں آپ کو. اچھا. 2006 یا 7 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی وہاں پر، جس میں جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے کلکرنی، جی ٹی ہوفٹ وغیرہ، یہ سب بھی آئے تھے. اچھا. اور اس کانفرنس میں آپ ایک بینچ میں بیٹھے تھے اور آپ نے کسی انڈین کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا. اچھا. اور اس وقت آپ جو ہے وہ کچھ رائٹنگ کر رہے تھے، اور کسی نے مجھے بتایا تھا یہ بہت پیپر لکھتے ہیں یا بہت ریسرچ کرتے ہیں. تو آپ کو سر نہیں پتہ اس بات کا. میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں. تو بس آپ نے دیکھا نا کہ یہ شوق کی بات ہے. جی جی. تو جب یہ ماحول ہی ہم نہیں کریٹ کر رہے کہ سائنٹسٹ تو بینچوں میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں دل کرے. ایک آپ کو اور چیز بتاؤں، آپ چاہیں بعد میں بے شک جیسے مناسب. جی کوئی بات. ایک دفعہ این سی پی میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں کچھ پلازما کے بندے بھی 1-2 آئے ہوئے تھے چائنا سے. میں نے اس سے کہا کہ ایک پروفیسر سے، میں بھی بزی تھا کیونکہ وہاں ایڈمنسٹریٹو میرا کام تھا. وہ 6 سال میرے ضائع ہی گئے ہیں تقریباً. میں ریسرچ میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا. اب گھر میں کام کر کے میں تھوڑا لیٹ جاتا تھا، 10 بجے پہنچتا تھا. صبح اٹھ کے پہلے میں کچھ کام کرتا تھا. تو اس سے میں نے کہا کہ یار میں آپ کو اپنا سی وی بھیجتا ہوں، ای میل پہ آپ کو پتہ بھیج دیتا بندہ، تو دیکھیں کہ ہم کو کولیبریشن کر سکیں. اس نے کہا اوکے. میں نے اسے سی وی بھیج دیا. خود میں ایڈمنسٹریٹو بزی بھی تھا، کچھ میرا بھی قصور. یہاں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے ریسرچ کی آغاز کا کہ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں اچھا جی MOU سائن کرو. بڑے سائن ہوتے ہیں MOU، کام کوئی نہیں ہوتا. سائنس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کولیبریشن چلتی ہے کہ سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، جیسے ہم اگر ایک ہی فیلڈ کے ہوں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم باتیں کرتے کرتے کوئی آئیڈیا آ سکتا ہے کام کا. وہ مجھ سے کولیبریشن چاہتا تھا. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی ساری ان کے ساتھ کولیبریشن مینجمنٹ، وہ پڑے ہوئے تھے فارمیلٹیز میں کہ وہ بیٹھے ہیں ایک ادھر ادھر سیٹوں پہ، اور جناب اچھا یوں کریں گے، فلانا اتنے پیسے چاہیے، اس طرح کی کولیبریشن. اس نے ایک دن کہا، اب ان کو تو پتہ ہے، اس نے مجھے یہاں سے پکڑا. اس نے کہا لک سلیم پلیز اسٹارٹ کولیبریشن. میں نے کہا اوکے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سمجھ گیا ہے کہ فارمل طریقوں سے کچھ نہیں ہونا، اور وہی ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم فارمل طریقوں میں پڑھے ہیں. وہ انڈیا اسی لیے چاند پر چلا گیا. آپ نے اس کا چیئرمین دیکھا جو ٹی وی پر دکھایا، بوشرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، پرائم منسٹر پجامے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چاند پر پہنچ رہے ہیں راکٹ. جب فیل ہو گیا وہ رو پڑا بندہ، اتنا جذبات. آپ کو پتہ ہے نا ان کا چیئرمین. جی ایسے ہی ہے. اور مودی نے اس کو گلے لگایا. یہ پیشن ہے بھائی. ہو گیا ناکام. ہم اس پر خوش تھے کہ انڈیا ناکام ہو گیا، اندازہ لگاؤ. دوسری دفعہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے، ہم کر لیں گے کچھ. تو اگر اسی طرح رہا تو میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں اندھیرے میں میں رکھوں لوگوں کو. ہم سائنس میں پیچھے ہیں، اور اس وقت دنیا میں صرف وہ قوم باعزت ہوگی اور اس کا ریگارڈ ہوگا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے. آپ کچھ کر لیں جو مرضی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور آپ کے لیڈر سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہونے چاہیے. بلکہ ہمارے ایک چیز اور بھی ہے جو میں جسٹ سجیسٹ کرتا ہوں، آپ اگر اس کو رکھ سکتے ہیں رکھ دیں، کہ میں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے کہ اپنے اندر، پارٹی کے اندر
ایک سائنٹسٹ کا، انجینئرس کا، یعنی ایک اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں کہ ٹیکنوکریٹس کا ایک سیل ہو باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز میں، ملک تب ترقی کرتے ہیں کہ وہ سیاستدان، سائنٹسٹ. سائنس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وکیل وغیرہ بہت ہیں سیاست میں کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. سائنسدان زیادہ تر حکومتوں کے ملازم ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بڑی فنڈنگ اور فیسلٹیز چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا کسی وقت جاب چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ ہے اور پھر پولیٹکس میں آتے ہیں، اپنی اس میں ہوں اگر پولیٹیکل پارٹیز میں، تو وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں. تو سیاست میں سائنسدانوں کا آنا ہے ضروری. اس کا مجھے پتہ نہیں کیسے ہونا چاہیے کیونکہ پیسے شیسے تو ان کے پاس ہوتے نہیں کہ یہ فنڈ دے کے کسی پارٹی میں جائیں. یہ تو مطلب فنڈ لینے والی قوم ہے. تو یہ کچھ ہو. اور آخری ایک اور چیز آپ سے، کیونکہ آپ میتھمیٹکس کے ہیں، یہ میں نے کئی دفعہ بات بھی کی اور باہر بھی کہا جاتا ہے جنرلی کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں میتھمیٹکس کمزور ہے. اور میتھمیٹکس میں یا تھیوریٹیکل فزکس، میتھمیٹیکل سائنسز، اس میں چونکہ جان پور مارنی پڑتی ہے اور یہ ہیومن نیچر کے اصل میں خلاف ہے ایک قسم کا. آپ کے بعض سبجیکٹس ہوتے ہیں مثلا سائیکالوجی ہے، فلسفہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی بھی آ جائے. میتھ کرنے کے لیے آپ کو خاص مائنڈ بنانا پڑتا ہے، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، ایک لائن سے دوسری پہ جانا مہینے لگ جاتے ہیں جو سٹیپ میتھمیٹکس ہے، جبکہ اتنے میں پوری کتاب کوئی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم میتھمیٹیکل سائنسز، اگرچہ ٹیکنالوجی ضروری ہے، وہ اس پہ انویسٹمنٹ کریں، ایکسپیریمنٹل سائٹ کو زیادہ انکریج کریں فائنانسز میں، لیکن برائٹ لوگوں کو میتھمیٹکس، تھیوریٹیکل فزکس اور ان سبجیکٹس میں رہنے دیں اور انکریج کریں. اگرچہ وہاں کرائٹیریا بے شک سخت کرتے ہیں کہ وہاں تھوڑا سا سخت ہو، اور ان کو ویسے پیسے چاہیے بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو پہلے زمانہ تھا کہ لائبریری چاہیے تھی، اب تو وہ بھی کمپیوٹر پہ ہے. جی ایسے کمپیوٹر کاپی میں اس طرح کے جینیس لوگ بیٹھے ہوں. انڈیا کی عزت، چائنا کی آبرو عزت، اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر اس لیول کے سائنٹسٹ ہیں جو یورپ اور امریکہ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اور اس لیول کے ہیں. لوگ وہاں انڈیا میں پوسٹ ڈاک کرنے جاتے ہیں، چائنا میں پوسٹ ڈاک کرنے جاتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ میرا خیال ہمارا بہت ٹائم ہوا. جی آپ کا بہت شکریہ. ویسے کہ میں تو وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. چلے سر، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. بڑا لمبا انٹرویو ہو گیا لیکن مجھے بڑا مزہ آیا آپ کو سن کر. تو ایک میری خواہش بھی تھی آپ سے ملوں. ہاں چلیں، ہماری ملاقات بھی بڑی ہو گئی ہے، باتیں بھی بہت ہو گئی اور آپ کو پتہ بھی، دل کھول کے باتیں کر لی. جی تھینک یو.